کہ یا سیدی یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ہوس کی دوڑ میں ہم اپنا کام بھول گئے، مظاہرے ہیں مگر انتقام بھول گئے۔ فرشتوں خدمت آقا میں کبھی مت کہنا، غم حیات میں ہم عرض شام بھول گئے۔ عدوِ دین کا سر تن سے جدا کرنے کا، عدوِ دین کا سر تن سے جدا کرنے کا ثواب یاد ہے پر اہتمام بھول گئے۔ ثواب یاد ہے پر اہتمام بھول گئے۔ کسی کو کیسے غلط بولوں میرے اپنے بھی، کسی کو کیسے غلط بولوں میرے اپنے بھی، جمہوری دور میں رب کا نظام بھول گئے۔ جمہوری دور میں رب کا نظام بھول گئے۔ قرآن کہتا ہے قوت جمع کرو، لیکن قرآن کہتا ہے قوت جمع کرو، لیکن قرآن پڑھتے ہیں پر انتظام بھول گئے۔ قرآن پڑھتے ہیں پر انتظام بھول گئے۔ شعور جد و جہد عام ہو مگر شعراء مشاعروں میں سبھی اپنا کلام بھول گئے۔ مشاعروں میں سبھی اپنا کلام بھول گئے۔ غم جہاں میں وہ کیسے غم کے بھنور سے نجات پائیں گے، وہ کیسے غم کے بھنور سے نجات پائیں گے۔ غم جہاں میں درود و سلام بھول گئے۔ غم جہاں میں درود و سلام بھول گئے۔ اور آخری شعر اور کمال کا کہتے ہیں کہ ہمارے شہر میں ہدہد نمازیوں کی طرح، ہمارے شہر میں ہدہد نمازیوں کی طرح غم حضور کو اکثر امام بھول گئے۔ غم حضور کو اکثر امام بھول گئے۔ انتہائی واجب القدر عزیزان محتشم، محترم و مکرم سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کا سب سے پہلے شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو جمعۃ المبارک کی نعمت سے سرفراز فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے بقیہ جو دن گزرا اس میں ہمیں نیکیوں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان محتشم، آج کا موضوع تاریخ کے حساب سے دیکھا جائے تو حضرت محبوب سبحانی، قطب ربانی، شہباز لامکانی، قندیل نورانی، الشیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالی عنہ کہ آج یوں سمجھ لیں یوم وصال اور یوم عرس ہے، تو اس اعتبار سے انشاءاللہ ان کا ہی تذکرہ ہوگا۔ لیکن یاد رکھیں آج سے پہلے آپ نے بھی بیانات سنے ہوں گے، خطباء حضرات، ہمارے خطیب حضرات زیادہ تر انہوں نے حضور غوث پاک کی کرامات کو اس قدر زیادہ بیان کیا، حضور غوث پاک کی کرامات میں اس قدر غلو اور مبالغہ آرائی کی کہ آج ہم اگر حضور غوث پاک کو جانتے ہیں تو صرف کرامات کی وجہ سے جانتے ہیں۔ یعنی یوں سمجھ لیں ہم نے یہ تاثر بٹھا لیا ہے کہ حضور غوث پاک ایک کرامت کا نام ہے بس۔ لیکن یاد رکھیں حضور غوث پاک کی شخصیت کے اور بھی بہت سارے پہلو ہیں جن پر گفتگو کرنا، جن پر بات کرنا ابھی بھی باقی ہے۔ لہٰذا انشاءاللہ کرامات کے علاوہ ہم کوشش کریں گے حضور غوث پاک کی سیرت پر بھی بات کریں اور حضور غوث پاک کی تعلیمات پر بات کریں۔ تو یہ زیادہ ضروری ہے۔ آج کا جس طرح معاشرہ ہمارا جو ہے بنتا جا رہا ہے تو تعلیمات غوثیہ ہمیں اپنانے چاہیے۔ یوں سمجھ لیں آج اگر ہم حضور غوث پاک کی محبت کا دھم بھرتے ہیں، حضور غوث پاک سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، تو پھر اس دعوے کا تقاضا یہ ہے کہ پھر حضور غوث پاک کی سیرت پر عمل کیا جائے۔ حضور غوث پاک کے جو یوں سمجھ لیں فرمان عالی شان ہیں، ان فرمان کو سن کر ان کو یاد کر کے ان پر عمل کیا جائے، تب جا کر ہم حقیقی حضور غوث پاک کے محب کہلائیں گے۔ تو محبت غوث اعظم کا دعویٰ کرنے والوں کی بارگاہ میں بھی میں عرض کروں گا کہ آج کے اس بیان کو ہم نے توجہ کے ساتھ سننا ہے۔ آج کا بیان انتہائی قیمتی اور حساس ہے، اس وجہ سے ایک ایک جملہ آپ نے بڑی توجہ کے ساتھ سننا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور غوث پاک کے مقام و مرتبے کے مطابق
ان کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نہ صرف ان کا ذکر کرنے بلکہ فکر غوث اعظم کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان محتشم، جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے بڑا مقام پوری دنیا میں اگر آتا ہے تو وہ مقام رسالت ہے۔ کون سا مقام ہے؟ مقام، یوں سمجھ لیں آج کے بیان میں آپ کے عقائد بھی درست ہوں گے۔ اہل سنت کے جو عقائد ہیں متفقہ، ضروریات دین جو ہیں انشاءاللہ اس بارے میں بھی ہم گفتگو کرتے چلے جائیں گے۔ تو بات ہو رہی تھی کہ سب سے بڑا مقام خدا کے بعد کون سا ہے؟ مقام رسالت، عمومی طور پر بات کر رہا ہوں۔ مقام رسالت یہ سب سے بڑا مقام ہے بعد از خدا کے بعد اگر مقام ہے تو مقام رسالت ہے۔ لیکن اس مقام رسالت میں بھی درجہ بندی کی ہے، اللہ تعالیٰ نے درجہ بندی کی ہے، کسی کو زیادہ مقام دے دیا، کسی کو کم مقام دے دیا، کسی کو عظیم الشان دے دی، کسی کو کم دے دی، یہ اس انداز میں۔ اور اس کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ بے شک یہ رسول ہیں جن کو ہم نے ایک دوسرے پر فضیلت دی ہے، ایک دوسرے پر کیا دی ہے؟ فضیلت دی ہے۔ اب یہ تمام رسول جو ہیں ہم سنتے رہتے ہیں 1,24,000 کم و بیش پیغمبر اللہ تعالیٰ نے، انبیاء اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی ہدایت کے لیے، لوگوں کی ہدایت کے لیے حضرت آدم سے لے کر ہمارے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک کتنے 1,24,000 کم و بیش پیغمبر اور انبیاء بھیجے جنہوں نے لوگوں کو ہدایت کے راستے پر چلایا۔ تو یہ تمام انبیاء، کیا ان کے تمام انبیاء کے مقام ایک ہے؟ نہیں، بلکہ ان انبیاء میں کچھ رسول بھی ہیں جن کا مقام انبیاء سے افضل ہے، یعنی رسول نبی سے افضل ہے۔ اب رسول اور نبی میں فرق کیا ہے؟ رسول کہتے ہیں اس شخصیت کو، اس ذات کو کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے لوگوں کی ہدایت کے لیے اور اپنی نئی شریعت اور نئی کتاب لائے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ رسول کہتے ہیں۔ اور نبی اس کو کہتے ہیں جو نئی کتاب اور نئی شریعت تو نہ لائے لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا ہو اور اپنے سے پہلے رسول کی جو کتاب، جو شریعت ہو، اس کی ترویج و اشاعت اور اس کی تبلیغ کے لیے آئے، اس کو نبی کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ تو مطلب رسول اور نبی میں فرق آپ کو سمجھ آ گیا۔ 1,24,000 کم و بیش میں رسولوں کی تعداد ہے 313۔ کتنی تعداد ہے؟ 313 رسول ہیں، اور باقی جو ہیں وہ انبیاء ہیں۔ یہ جو جتنے بھی باقی انبیاء ہیں، ان تمام انبیاء سے 313 رسولوں کا مقام کیا ہے؟ بلند ہے، عظیم ہے، ان کا مقام و مرتبہ زیادہ ہے انبیاء کی نسبت۔ اب یہ جو 313 رسول ہیں ان میں بھی درجہ بندی ہے، اور ان میں کیا ہے؟ ان میں سے 5 رسول ایسے ہیں جن کو اولو العزم رسول کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اولو العزم رسول کہتے ہیں، سب سے بڑا مقام و مرتبہ۔ اب ہم نے یہ رسالت اور پھر رسالت کو جب ہم نے کھولا تو ہمیں پتہ چلا کہ رسالت میں بھی مختلف درجہ بندی ہے، رسالت میں بھی کسی کا مقام زیادہ تو کسی کا کم ہے۔ تو اسی طرح پھر ہم نے دیکھا کہ رسالت میں انبیاء اور رسول آ جاتے ہیں، پھر انبیاء اور رسول کا ہم نے جو ہے وہ فرق بیان کیا۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں رسولوں کی تعداد 313 ہے، لیکن ان 313 میں سے 5 رسول ایسے ہیں جو 313 رسولوں میں سے افضل ہیں۔ 313 رسولوں میں سے سب سے بڑے مقام و مرتبے کے جو حامل رسول ہیں وہ کون ہیں؟ آپ کے اور میرے کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، امام الانبیاء، سردار انبیاء، شفیع روز جزا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات تمام رسولوں سے افضل ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پر جو مقام آتا ہے وہ مقام ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ کون؟ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور پھر حضرت نوح علیہ السلام۔ یہ جو 5 رسول ہیں ان کا مقام باقی رسولوں سے بلند ہے۔ تو جس طرح یہ رسولوں میں مقام و مرتبے ہیں، اسی طرح اس کے بعد تو درجہ آتا ہے
یعنی رسولوں کے بعد اور انبیاء کے بعد جو درجہ آتا ہے وہ درجہ صحابیت ہے۔ کون سا درجہ ہے؟ یعنی مقام صحابیت، یہ ترتیب سے آتے جائیں۔ پہلے اللہ رب العزت کی ذات بابرکات کہ اس کا کوئی شریک نہیں، وہ وحدہ لا شریک ذات ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ ولم یکن لہ کفوا احد، کوئی اس کا ہمسر، کوئی اس کا برابر نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اگر مقام آتا ہے تو مقام رسالت آتا ہے، پھر مقام رسالت کی ہم نے تفصیل سنی۔ اب مقام رسالت کے بعد جو مقام آتا ہے، مقام نبوت کے بعد جو مقام آتا ہے وہ مقام صحابیت ہے۔ کیا ہے؟ مقام صحابیت، یعنی یوں سمجھ لیں نبی کے بعد، رسول کے بعد اگر پوری دنیا میں کسی کا مقام سب سے زیادہ ہے تو وہ کسی نہ کسی صحابی کا۔ اب پھر صحابی کیا سارے صحابی برابر ہیں؟ نہیں، صحابیوں میں بھی درجہ بندی ہے، صحابیوں میں بھی مقام و مرتبے کے لحاظ سے کسی کا بلند مقام ہے، کسی کا اس سے کم مقام ہے۔ تو اس انداز میں صحابہ کرام علیہم رضوان کا جو مقام ہے وہ یہ کہ سب سے پہلے صحابہ کرام علیہم رضوان میں جس کا مقام آتا ہے وہ صدیق اکبر۔ کون ہے؟ یہ ہمارے عقائد ہیں جو ہم نے یاد کرنے ہیں، تاکہ بعد میں دوسرے لوگ جب اعتراض کریں تو ان اعتراض کا جواب ہمیں آتا ہو کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے، کہ ہم کس کو افضل جانتے ہیں، کس کو مفضول جانتے ہیں، یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے، تاکہ پھر یوں بھی دیکھ لیں۔ انشاءاللہ میں نے حضور غوث پاک کی وہ کرامات بیان کرنی ہیں جو لوگوں میں تو مشہور ہیں، حضور غوث پاک سے بھی جو ہے وہ منسوب ہے، لیکن یاد رکھیں وہ من گھڑت اور موزوں ہے۔ اب جب ہم کرامت سنیں گے، افسوس اس بات کا ہے کہ ہمارے خطیب حضرات جو نہ تو عالم ہوتے ہیں نہ حافظ ہوتے ہیں، اردو کی کتابیں پڑھ کر جب وہ منبر رسول پر بیٹھتے ہیں، اللہ اکبر، پھر وہ کس انداز میں گفتگو کرتے ہیں، اللہ معاف کرے، پھر وہ نہ تو عقائد کی طرف دیکھتے ہیں، نہ ضروریات دین کی طرف دیکھتے ہیں، نہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہم یہ جو بیان کر رہے ہیں، چاہے کرامت ہو، چاہے معجزہ ہو، چاہے کسی کی شان یا مقام و مرتبہ بیان کر رہے ہوں، آیا کہ شریعت کے دائرے میں ہے بھی صحیح، شریعت کے اصولوں پر پورا اتر بھی رہا ہے؟ اس چیز کو وہ نہیں دیکھتے، اس چیز کو نظر انداز کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے بعض اوقات وہ اپنا بھی ایمان خراب کر دیتے ہیں اور سننے والوں کا بھی ایمان خراب کر دیتے ہیں۔ تو افسوس، کب تک ہم خاموش رہیں گے؟ کب تک خاموش رہیں گے؟ ان جیسوں کی باتیں سنتے رہیں گے، لہٰذا توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ یاد رکھیں کہ بیان کریں، گفتگو کریں، لیکن شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے، شریعت کے اصول کا پتہ ہو جو بیان کرنے والا ہو۔ اور یہ میں آپ کو جب بیان کر رہا ہوں، یوں سمجھ لیں جو تمہید ہے، اس تمہید کا فائدہ آپ کو آگے پہنچے گا کہ اصل میرا مدعا کیا ہے آپ کو بیان کرنے کا۔ تو مقام خدا، پھر مقام رسالت، پھر مقام نبوت، پھر مقام نبوت کے بعد کیا آتا ہے؟ مقام صحابیت۔ پھر مقام صحابیت میں درجہ بندی میں نے آپ کو کہا سب سے بڑا مقام صحابہ میں اگر ہے تو صدیق اکبر کا ہے۔ پہلا نمبر کس کا ہے؟ صدیق اکبر کا۔ دوسرا نمبر ہے فاروق اعظم کا۔ تیسرا نمبر ہے عثمان غنی کا۔ چوتھا نمبر ہے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم۔ اور اس کے بعد جو ہیں آگے مقام آتا ہے، 6 صحابہ ایسے ہیں جو عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں۔ کس میں شامل ہیں؟ عشرہ مبشرہ۔ یہ بھی یوں سمجھ لیں ہمیں جاننے کی ضرورت ہے، وہ صحابہ جن کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی میں خوشخبری سنائی ہو جنت کی بشارت، جن صحابہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی ملی ہو، ان 10 صحابہ کو عشرہ مبشرہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اب یوں سمجھ لیں تمام صحابہ میں سے اگر کسی کا مقام ہے تو وہ عشرہ مبشرہ کا ہے۔ تمام صحابہ سے بلند مقام کن کا ہے؟ عشرہ مبشرہ کا۔ پھر میں نے آپ کو بتایا ان عشرہ مبشرہ میں یہ 4 صحابہ جو میں نے نام بتایا، صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم، یہ تمام جو ہیں یہ 4 صحابہ کرام علیہم رضوان عشرہ مبشرہ میں بھی آتے ہیں اور ان کا مقام اس انداز میں ہے۔ پھر اس کے بعد باقی حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت ابو عبیدہ بن جراح، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت سعید رضی اللہ تعالی عنہم، یہ تمام صحابہ کا مقام۔ پھر اس کے بعد حضرت امام حسن، امام حسین، غزوہ احد میں، غزوہ بدر میں شریک ہونے والے صحابہ کرام علیہم رضوان، یہ مقام و مرتبہ ہے صحابہ کرام علیہم رضوان کا۔ تو یوں سمجھ لیں مقام صحابیت کو بھی ہم نے مد نظر رکھنا ہے۔ مقام صحابیت کے بعد اب جو ہے وہ اولیاء اللہ کا جو ہے وہ مقام آتا ہے، مقام ولایت۔ کیا آتا ہے؟ مقام ولایت۔ مقام ولایت سے کیا مراد ہے؟ مقام ولایت سے مراد یہ
اس میں بھی اب یوں سمجھ لیں درجہ بندی ہے، اس میں بھی کیا ہے؟ درجہ بندی ہے۔ سب سے بڑا مقام ولیوں میں غوثیت، پھر قطب، پھر ابدال، اوتاد، اس طرح جو ہے یہ درجہ بندی ہے ان کی بھی۔ اب میں اس پر اگر گفتگو کروں تو ٹائم جو ہے وہ کافی چلا جائے گا، تو مختصر یہ کہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اولیاء اللہ میں مقام ولایت میں سب سے بڑا مقام ہے مقام غوثیت، مقام غوثیت۔ اور مقام غوثیت میں جو اولیاء اللہ آئے ہیں ان میں سب سے سیر فہرست جو نام ہے وہ حضرت حضور غوث پاک کا ہے، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب تمہید آپ کو سمجھ آ گئی؟ یعنی یوں سمجھ لیں جب ہم مقام ولایت میں مقام غوثیت کا ذکر کریں گے اس وقت اس چیز کو دیکھنا پڑے گا کہ ایسا تو نہیں کہ خدا کی شان میں بے ادبی ہو رہی ہو، مقام رسالت سے مقام غوثیت کو بڑھایا جا رہا ہو، ایسا تو نہیں کہ مقام غوثیت کو مقام نبوت سے بڑھایا جا رہا ہو، ایسا تو نہیں کہ مقام غوثیت کو مقام صحابیت میں اس سے بڑھایا جا رہا ہو، ایسا نہ ہو۔ اس چیز کو جب ہم مد نظر رکھیں گے، جب ہم توجہ کریں گے اس چیز کی طرف، تب ہم شان غوثیت کو بیان کر سکیں، تب ہمیں شان غوثیت سمجھ آئے گی۔ اور یاد رکھیں، یوں سمجھ لیں جس طرح ہمارے نبی امام الانبیاء ہیں اسی طرح حضور غوث پاک امام الاولیاء ہیں، امام الاولیاء ہیں۔ یعنی یوں سمجھ لیں مقام غوثیت یہ ولایت میں اولیاء اللہ میں سب سے بڑا مقام ہے۔ باقی جتنے بھی مقام ہیں یہ مقام غوثیت کے تحت آ جاتے ہیں، چاہے وہ قطب ہوں، چاہے وہ ابدال ہوں، چاہے وہ اوتاد ہوں، یہ تمام کے تمام اولیاء اللہ ہوتے ہیں، ان کی تقسیم کاری ہوتی ہے۔ لیکن سب سے بڑا مقام جو ہے وہ مقام غوثیت ہے، اور مقام غوثیت پر فائز جو ہیں وہ عظیم الشان شخصیت جن کی ہم 11ویں مناتے ہیں، جن کی کیا مناتے ہیں؟ ہم 11ویں مناتے ہیں۔ محبوب سبحانی، قطب ربانی، شہباز لامکانی، قندیل نورانی، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو اب یہ مقامات کی بات اگر ہم اس کو آگے لے کر چلیں تو ظاہر سی بات ہے اگر میں مزید اس کی تفصیل میں جاؤں تو وقت بہت زیادہ درکار ہے۔ میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ موضوع یہ ہے کہ مقام غوثیت کو بیان کریں اور تعلیمات غوثیت کو عام کریں، مقام غوثیت کو بیان کریں اور تعلیمات غوثیت کو عام کریں۔ اصل جو یوں سمجھ لیں میرا آج کا جو مدعا ہے، آج کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے۔ اب مقام غوثیت کو بیان کرنے کے لیے ظاہر سی بات ہے کہ ہم جیسے جو یوں سمجھ لیں کم علم لوگ جو ہیں وہ کیسے بیان کر سکتے ہیں، لیکن اپنی حاضری پیش کرنے کے لیے انشاءاللہ میں حضور غوث پاک کا مختصر تعارف آپ کو پیش کرتا چلوں۔ ویسے یہ وہ شخصیت ہیں کہ جو کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ کی یوں سمجھ لیں دہرائی ہو جائے گی کہ ہم جس شخصیت کی محفل کرتے ہیں، محفل 11ویں شریف، اور آج 11 ربیع الثانی ہے، کتنا مبارک دن ہے، جمعہ کا دن بھی ہے، 11 ربیع الثانی بھی ہے، ربیع الاخر بھی اس کو کہتے ہیں۔ یہ دن ہے یوں سمجھ لیں حضور غوث پاک کے عرس کا، تو لہٰذا ہم تو نسبت والے ہیں، اور ایسی بات بھی ہے کہ پھل جو ہے نا وہ موسم کا اچھا لگتا ہے، تو جس طرح کا موسم ہو ویسا پھل جو ہے، اسی انداز میں یہ موسم 11ویں شریف والا ہے، تو اس وجہ سے حضور غوث پاک کا ذکر تو ہوگا، لیکن ذکر کچھ الگ انداز میں ہوگا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، آپ کا اصل نام جو ہے وہ عبد القادر ہے۔ آپ کا نام کیا ہے؟ عبد القادر۔ آپ کی کنیت ہے ابو محمد۔ کیا کنیت ہے؟ ابو محمد۔ اور آپ کا لقب ہے محی الدین۔ ویسے اور بھی القابات ہیں، ہم ویسے ایک پر اکتفا کرتے ہیں۔ کیا لقب ہے؟ محی الدین، غوث اعظم ہم کہتے ہیں، 11ویں والے سرکار ہم یہ کہتے ہیں، یہ ان کے القابات ہیں۔ پھر آپ کے جو والد ہیں وہ بڑی شخصیت تھے، حضرت موسیٰ دوست جنگی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑی شخصیت گزرے ہیں، ان کے بارے میں آپ نے واقعہ سنا ہوگا، میں اس طرف نہیں جانا چاہتا۔ یعنی یوں سمجھ لیں آپ کی والدہ بھی اس قدر نیک تھی، آپ کے والد بھی اس قدر نیک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یوں سمجھ لیں کس انداز میں پیدا فرمایا۔ اور بڑی خوبصورت بات
کہ آپ جیسے ہی آپ کی ولادت ہوئی نا تو آتے ہی آپ نے ایک کرامت دکھائی، آتے ہی کرامت دکھائی۔ رمضان شریف کا مہینہ تھا، یکم رمضان کو آپ کی ولادت ہوئی، حضور غوث پاک کی یکم رمضان کو ولادت ہوئی، اور دن کے وقت آپ دودھ نہیں پیتے تھے والدہ، دن کے وقت والدہ کو دودھ نہیں پیتے تھے۔ اگلے سال ایسا ہوا، بادلوں کی وجہ سے چاند نظر نہیں آ رہا تھا، تو لوگ پریشان ہوئے، تو یہ مشہور تھے، تو کچھ لوگوں نے کہا کہ سیدوں کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا ہے جو دن کے وقت جو ہے وہ دودھ نہیں پیتا، ان سے جا کر پوچھے تو اسی کیا بات ہے۔ تو جا کر ان کی والدہ سے پوچھا، حضور غوث پاک کے والدہ سے، تو آپ نے فرمایا کہ واقعی آج میرے بچے نے دودھ نہیں پیا۔ تو انہوں نے سمجھا کہ رمضان شریف شاید شروع ہو گیا ہے، بعد میں جب تحقیق کی تو پتہ چلا کہ واقعی رمضان شروع ہو چکا، یعنی یوں سمجھ لیں حضور غوث پاک بعض اوقات یہ بھی یاد رکھیں کہ ولیوں کی بھی اقسام ہوتی ہیں۔ بعض ولی وہ ہوتے ہیں جو ان کی زندگی پہلے تو بڑی یوں سمجھ لیں نافرمانی میں گزرتی ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں، اور گناہ گار ہوتے ہیں، لیکن پھر ایسا مقام آتا ہے اللہ تعالیٰ کو کوئی ادا پسند ہوتی ہے، پھر گناہ گاری سے اللہ تعالیٰ نیکوکاری کی طرف لے جاتا ہے۔ حضرت بشر حافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے، آپ کے جنازے میں شریک ہونے والے جو شرکاء تھے اللہ تعالیٰ نے ان کی بھی بخشش فرما دی، صرف جنازے میں شرکت کی وجہ سے، جنازے میں شرکت کی وجہ سے۔ اس اتنے بڑے مقام و مرتبے کے حامل حضرت بشر حافی، لیکن پہلے مقام ولایت سے پہلے آپ شرابی تھے، شراب ہر وقت یوں سمجھ لے شراب کے نشے میں دھت رہنا۔ ایک مرتبہ شراب پی کر آ رہے تھے، راستے میں دیکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک کاغذ پر لکھا ہوا ہے اور نیچے پڑا ہے، اٹھایا اسے، چوما، آنکھوں سے لگایا، خوشبو لگا کر اونچی جگہ پر رکھ دیا، یعنی اللہ کے نام کی قدر کی۔ اب اللہ تعالیٰ یہ ویسے ایک بظاہر دیکھا جائے تو چھوٹی سی بات ہے، چھوٹا سا عمل ہے، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن قربان جاؤں اللہ تعالیٰ نے اس چھوٹی سی ادا کو پسند فرمایا، اور ایسا پسند فرمایا کہ اس شرابی سے پھر ایسے مقام پر بلند کیا کہ پھر ایسا مقام آ گیا ان کو کہ جب ان کا وصال ہوتا ہے، وصال میں جب نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے، نماز جنازہ میں شریک ہونے والے تمام لوگوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے، یہ مقام ملتا ہے۔ تو حضور غوث پاک یہ مادر ذات ولی تھے، اس وجہ سے آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ آتے ہی کرامت کا آپ کو ظہور ہوا۔ بہرحال یہ جو کرامات حضور غوث پاک سے بہت ساری منسوب ہیں، بعض غلط بھی ہیں، تو ان کا بھی میں تذکرہ کرتا چلوں کہ یاد رکھیں حضور غوث پاک کی شخصیت ہر قسم کے ان انداز میں جو ہم بیان کرتے ہیں عیب سے داغدار نہیں ہے، وہ شخصیت بالکل پاک ہے۔ ہم نے ہی مختلف لوگوں کی زبانی سنا کر باتیں جو ہے وہ ہم نے آپس میں ایک دوسرے میں مشہور کر لی، اور افسوس ہوتا ہے اس انداز میں کہ ایک بات تو یہ ہے کہ میں نے جیسے آپ کو تمہید باندھی، دیکھیں جب بھی جس شخصیت کا ذکر ہو اس کے مقام و مرتبے کا خیال رکھا جائے، اس کے مقام و مرتبے کا خیال رکھا جائے۔ پھر میں نے آپ کو بتایا کہ جب حضور غوث پاک کا ذکر ہو تو حضور غوث پاک کے ذکر جب کر رہے ہوں تو مقام غوثیت کو مد نظر رکھنا ہوگا کہ مقام غوثیت سے کم بھی نہ ہو، لیکن ایسا نہ ہو کہ مقام غوثیت کو بیان کر رہے ہوں اور صحابہ کرام علیہم رضوان کی بے ادبی ہو رہی ہو، گستاخی ہو رہی ہو، یا اسی طرح انبیاء کرام علیہم السلام کی گستاخی ہو رہی ہو۔ آپ کو ایک اور واقعہ میں بتاتا ہوں جو حضور غوث پاک سے منسوب ہے اور بڑا ہی مشہور ہے، لیکن یاد رکھیں وہ موضوع اور من گھڑت ہے۔ اس طرح کا واقعہ آپ میں سے اکثر نے سنا ہوگا، جنہوں نے نہیں سنا ہوگا تو وہ میری زبانی سن لیں، اور پھر کبھی اگر کسی خطیب کے مطلب ہے کہ بیان میں اگر سنیں تو پھر آپ اس وقت بھی یعنی چونک جائیں اور اس کی اصلاح کرنے کی بھی کوشش کریں کہ یہ معاملہ اس انداز میں نہیں ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضور غوث پاک کی بارگاہ میں آپ کی ایک خادمہ آئی، آپ کی یوں سمجھ لیں مریدنی آئی، اور آ کر کہنے لگی کہ حضور میرے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، مہربانی فرمائیں میرے شوہر کو زندہ کریں، میرے شوہر کو زندہ کریں۔ اب یہ خطیبانہ انداز تو میرے پاس نہیں ہے، وہ جس انداز میں بیان کرتے ہیں وہ تو نہیں ہے۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بات ٹھیک ہے یا غلط ہے، یہ کس انداز میں ہونی چاہیے، اس میں غلطی کیا ہے، غلط بات کیا ہے۔ تو حضور غوث پاک کے بعد جب وہ عورت آئی آپ کی مریدنی اور کہنے لگی کہ میرے شوہر کو زندہ کریں، تو انہوں نے کہا کہ میں کیسے زندہ کر سکتا ہوں؟ کہا کہ آپ ویسے اگر زندہ نہ کرنا ہوتا تو میں کیوں آتی آپ کے پاس، آپ نے زندہ کرنا ہے اور میں یہاں سے ایسے نہیں جاؤں گی۔
جب اس نے زیادہ اصرار کیا تو حضور غوث پاک نے حضرت اسرائیل علیہ السلام جو ملک الموت ہیں، موت کے فرشتے ہیں، تو ان سے جا کر کہا کہ وہ یوں سمجھ لیں اس دن کی جو تمام روحیں قبض کر کے جا رہے تھے، حضور غوث پاک نے حضرت اسرائیل کو روکا اور کہا کہ جو میرے اپنا مرید ہیں، یعنی جو میری مریدنی کے شوہر ہیں جن کی روح تم نے قبض کی ہے، وہ مجھے واپس کر دو۔ حضرت اسرائیل نے فرمایا کہ میں واپس نہیں کر سکتا، میں تو اللہ کے حکم سے روح قبض کر کے لے کے جا رہا ہوں۔ اس پر حضور غوث پاک نے جب یہ بات سنی تو آپ نے کیا کیا، آپ نے وہ جو یوں سمجھ لے روحوں والی گٹھری تھی، روحوں والی تھیلی تھی، وہ چھین لی اور تمام روحیں آزاد ہو گئی اور اپنے اپنے جسم میں چلے گئی۔ یعنی وہ اس وقت کی جتنی بھی روحیں قبض ہوئی تھی اس دن، وہ ساری کی ساری روحیں زندہ ہو گئی، وہ ساری کے سارے جو لوگ تھے وہ زندہ ہو گئے واپس۔ اور پھر حضرت اسرائیل نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکایت کی کہ حضور دیکھیں آپ کے بندے نے کیا کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ میرا محبوب ہے، تم نے وہ ایک روح کیوں نہیں دی؟ اب دیکھو نا اس کو نقصان کتنا ہے کہ کتنی روحیں جو ہیں وہ واپس چلی گئی ہیں اپنے جسموں میں۔ اب جب یہ بیان ہو رہا ہوگا تو کافی لوگ ایسے ہوں گے جو اس کو بڑے پیارے انداز میں سن رہے ہوں گے اور سبحان اللہ کی داد دے رہے ہوں گے کہ کیسی شان ہے حضور غوث پاک کی۔ لیکن یاد رکھیں یہاں مقام غوثیت کو بیان کیا جا رہا ہے اور مقام رسالت کی بے ادبی کی جا رہی ہے۔ مقام رسالت کی آپ پوچھیں کیسے ہو رہی ہے؟ یاد رکھیں میں نے آپ کو جس طرح پہلے بتایا کہ عقائد کی بھی اصلاح ہونی چاہیے، ہمیں عقائد کے بارے میں بھی معلومات ہونی چاہیے، جو مقامات میں نے آپ کو بتائے اس انداز میں، اس انداز کی روشنی میں۔ تو دیکھیں جو جتنے بھی فرشتے ہیں ان میں عظمت کا جو دار و مدار ہے، ان فرشتوں میں کچھ رسول فرشتے ہیں، کچھ کیا ہیں، یعنی مقام رسالت پر فائز ہیں کچھ فرشتے۔ ان میں سے 4 فرشتے تو مشہور ہیں، کون کون سے؟ حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل، حضرت اسرائیل اور حضرت اسرافیل علیہم السلام۔ یہ 4 فرشتے جو ہیں یہ مقام رسالت پر فائز ہیں، یعنی فرشتوں کے رسول ہیں یہ، اور باقی تمام فرشتوں سے ان کا مقام جو ہے وہ بلند اور بڑا ہے ان فرشتوں کا۔ اب ویسے انبیاء جو اپنا انسانوں کے انبیاء یا رسول ہیں ان سے ان کا مقام کم ہے، یعنی جس طرح وہ ایک واقعہ جو ہے وہ ہم سنتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کہ موت کے فرشتے ملک الموت حاضر ہوئے تو انہوں نے روح قبض کرنا چاہی تو اس پر آپ نے جو ہے وہ انداز اپنایا، سارا کچھ جو ہے تو یہ ہوا تھا۔ لیکن بہرحال اس میں بات یہ تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان 4 فرشتوں سے افضل ہیں، ہمارے نبی ان 4 فرشتوں سے افضل ہیں، جو رسول ہیں انسانوں کے وہ رسول ان فرشتوں کے رسولوں سے افضل ہیں۔ لیکن جو فرشتوں کے رسول ہیں یہ باقی جو انسان ہیں، انسانوں کے اولیاء اللہ سے فرشتوں کے رسول افضل ہیں۔ انسانوں کے جو اولیاء اللہ ہیں جیسے حضور غوث پاک ہو جائے، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بڑے مقام و مرتبے ہیں، لیکن ان کا مقام و مرتبہ ان 4 جو فرشتے ہیں ان سے کم ہے، ان سے کیا ہے؟ کم ہے۔ تو مطلب یہ کہ یوں سمجھ لیں یہ تو ان کا ادب کریں گے، جب حضور غوث پاک کی بات آئے گی تو حضور غوث پاک کا مقام حضرت اسرائیل سے زیادہ نہیں، بلکہ حضرت اسرائیل کا مقام علیہ السلام کا مقام جو ہے وہ حضرت غوث پاک سے زیادہ ہے۔ تو جب یہ بات ہو رہی تھی کہ حضور غوث پاک نے روحوں والا تھیلا نکال لیا، اس سے چھین لیا، یہ انداز کس انداز میں؟ یاد رکھیں علماء نے اس کی تصریح فرمائی ہے کہ یہ جو موضوع ہے یہ بالکل موضوع اور من گھڑت ہے، اس واقعے کی کوئی سند نہیں ملتی اور یہ غلط منسوب ہے۔ نہ صرف یہ کہ غلط منسوب ہے بلکہ اس واقعے میں کیونکہ مقام رسالت کی بے ادبی ہو رہی ہے لہٰذا اس وجہ سے بھی ہم اس واقعے کو رد کرتے ہیں۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ یہ تو بہت ہی زیادہ مشہور ہے، وہ واقعہ کچھ اس انداز میں ہے کہ حضور غوث پاک کا دھوبی جو ہے وہ مر گیا۔ اب جب قبر میں گئے تو قبر میں منکرین نے منکر نکیر نے جب سوال کیا من ربک ما دینک ما کنت تقول فی ھذا الرجل، یہ سوال کیے تو پھر اس کے جواب میں بجائے جواب دینے کے کیا کہتا رہا کہ میں غوث پاک کا کیا ہوں۔ یہ تو سنا ہے واقعہ آپ نے، یہ بڑا مشہور و معروف واقعہ ہے حضور غوث پاک کے دھوبی کا۔ آپ حیران ہوں گے علامہ شریف الحق امجدی ہوں یا ایسے نعیم الدین مراد آبادی ہوں رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ علماء اہل سنت نے اس واقعے کا رد فرمایا کہ یہ واقعہ موضوع اور من گھڑت ہے، کسی صحیح کتاب میں اس کو بیان نہیں کیا گیا لیکن یہ مشہور ہو گیا۔ اب اس کی ایک وجہ بیان یہ بھی فرمائی کہ اس واقعے میں حضور غوث پاک کی صحیح حدیث کا بھی انکار ہو رہا ہے۔ کیوں؟ حدیث پاک میں ہے، واضح طور پر ہے کہ جب کوئی بندہ قبر میں جاتا ہے اگر وہ مومن ہے تو مومن سے بھی یہ 3 سوال ہوں گے، اگر کافر ہے تو کافر سے بھی یہ 3 سوال ہوں گے۔
جو مومن ہوگا وہ ان کے صحیح سے جواب دے گا. ٹھیک ہے. من ربو کا کہ تیرا رب کون ہے, وہ کہے گا کہ میرا رب جو ہے وہ اللہ ہے. اس کا سوال کا جواب دے گا ربی اللہ, یا اللہ ربی, کہ میرا رب اللہ ہے. اسی طرح جب اس سے سوال ہوگا کہ ما دینوں کا, تیرا دین کیا ہے, تو وہ دین الاسلام اس کا جواب دے گا اگر وہ مومن ہوگا. اور اگر وہ کافر ہے تو ایک ہی جواب دے گا, کیا ہوگا, ہیہات لا ادری. کیا جواب دے گا کہ افسوس افسوس میں نہیں جانتا. جو کافر ہوگا وہ کیا کہے گا کہ افسوس کہ میں نہیں جانتا. تو اس وجہ سے یوں سمجھ لیں کافر اور مومن کا جواب جو ہے وہ اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حدیث میں بیان فرما دیا. اب اس کے علاوہ سوال جواب کیا ہوں گے؟ تو اس وجہ سے ایک تو یہ صحیح حدیث کے بھی خلاف, دوسرا یہ کہ یہ کسی معتبر اور مستند کتاب میں بھی یہ ذکر نہیں ہوئی. اس وجہ سے یہ واقعہ بھی موضوع اور من گھڑت ہے اور اس کا علماء اہل سنت نے رد کیا ہے. لہٰذا اس پر سبحان اللہ کہنے کے بجائے معاذ اللہ کہنا چاہیے. کیا کہنا چاہیے؟ استغفر اللہ کہنا چاہیے کہ حضور غوث پاک. اب یہی تو بات ہے کہ ہم نے کرامات کی وجہ سے نا حضور غوث پاک کی شان میں بہت غلو کر لیا ہے, مبالغہ رائی تک کر لی ہے. یقین مانے حضور غوث پاک کے مقام تک کوئی بھی عام ولی نہیں پہنچ سکتا. لیکن یاد رکھیں حضور غوث پاک کے مقام جو ہے وہ اتنا ہے کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی رسول ہیں. مقام صحابیت کا یہ ہے کہ حضور غوث پاک جتنے بڑے بھی مقام تک پہنچ جائیں, جتنی مرضی عبادت کر لیں, لیکن مقام صحابیت تک نہیں پہنچ سکتے. حضرت بلال حبشی کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے. حضرت بلال حبشی تو دور کی بات ہے, حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی صحابی رسول ہیں. اور یہ ایسے صحابی ہیں جن کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا. حضرت حمزہ حضور کے جو چچا ہیں, محبوب چچا کو جنہوں نے شہید کیا تھا, یوں سمجھ لیں ایسے تھے, لیکن بعد میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا, حضور کے بارگاہ میں حاضر ہو گئے. کس قدر رحم دل تھے کہ محبوب چچا کے قاتل کو بھی معاف فرما دیا. اور اس کے بعد جو ہے وہ مزید آگے تو انہوں نے اپنے ایمان قبول کیا. ایمان قبول کرنے کے بعد جنگیں بھی لڑی. تو ایسے صحابی کا مقام بھی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ الحسن والحسینی کے سے زیادہ ہے. مقام صحابیت تک کوئی پہنچ نہیں سکتا. میں اپنی تمہید کو دوبارہ دہراتا ہوں اور اپنے بیان کو اختتام کی طرف لاتا ہوں. یاد رکھیں آج جو ہم نے باتیں سیکھی وہ یہ سیکھی کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت بہت عظیم ہے. ہمیں اس کے جو ہے یوں سمجھ لیں ان کی عظمت بیان کرنی چاہیے, لیکن عظمت بیان کرتے ہوئے مقامات کا خیال رکھنا چاہیے. سب سے بڑا مقام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہے. اللہ تعالیٰ کے بعد مقام الوہیت ہے, مقام الوہیت کے بعد مقام رسالت, پھر مقام نبوت, پھر مقام صحابیت, پھر مقام ولایت, مقام ولایت میں مقام غوثیت. اس انداز میں اگر ہم تفصیل کے ساتھ ہم اس کو سمجھیں گے تب جا کر جب کوئی کرامت بیان ہو رہی ہوگی, جب شان بیان ہو رہی ہوگی, تو شان بیان کرتے ہوئے ہم نے ان مقامات کو بھی دیکھنا ہے. یعنی جب حضور غوث پاک کی شان بیان ہو رہی گی تو پھر مقام رسالت اور مقام نبوت اور مقام صحابیت کو بھی ہم نے مد نظر رکھنا ہوگا, تاکہ ہم سے کسی قسم کی کوئی غلطی نہ ہو جائے, ہمیں کسی قسم کی کوئی بے ادبی اور گستاخی نہ ہو جائے. اس طرح کے اور بھی بہت ساری واقعات ہیں, کرامات ہیں جو حضور غوث پاک سے منسوب ہیں, لیکن وہ صحیح نہیں ہیں, درست نہیں ہیں. تو جب بھی آپ یوں سمجھ لیں کوئی واقعہ سنیں, کوئی کرامت سنیں, تو اس کرامت کا حوالہ بھی ہونا چاہیے. پھر حوالہ کے ساتھ ساتھ وہ جو کرامت ہے وہ شریعت سے ٹکراتی نہ ہو, شریعت سے وہ ٹکراتی نہ ہو. اس انداز میں کرامت کو بیان کیا جائے, اس انداز میں شان و عظمت کو بیان کیا جائے, تو پھر بات بنتی ہے. تو تعلیمات غوث اعظم جو ہے وہ یہ ہیں کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی زندگی میں کوئی نماز نہیں چھوڑی, زندگی میں کبھی نماز نہیں چھوڑی, بلکہ آپ کے بارے میں تو آتا ہے کہ آپ 40 سال تک آپ جو ہے وہ عشاء کے وضو کے ساتھ فجر کی نماز ادا کرتے ہیں. گویا کہ رات پوری سوتے ہی نہیں تھے. یہ سونے کا اس انداز میں شاید ترکیب ہوتی ہو کہ نیند جسے جو ہے وہ اپنا نہ آتی ہو, یا نیند تو آتی ہو جسے وضو نہ ٹوٹتا ہو. تو بہرحال یہ معاملات ہوتے تھے حضور غوث پاک کے. حضور غوث پاک نے جو اپنا سلسلہ رکھا, اس سلسلے میں یوں سمجھ لیں آپ نے چند اصول بیان فرمائے کہ جو بھی میرا مرید ہوگا ان اصولوں کے مطابق اپنی زندگی گزارے گا. تو ان میں سے پہلا اصول جو ہے وہ ہے مجاہدہ. کیا اصول ہے؟ مجاہدہ. مجاہدہ کا مطلب یہ ہے کہ نیکی کی ہر طرف کوشش کرتی رہنی.
ہر وقت نیکی کی کوشش کرتے رہنا ہے، جد و جہد کرتے رہنا ہے، اپنے آپ کا محاسبہ کرتے رہنا ہے کہ میں نے مثال کے طور پر جب رات سونے لگے نا تو سونے سے پہلے اپنے آپ کا محاسبہ کریں، آج فجر سے لے کر عشاء تک میں نے کیا کیا اچھے کام کیے اور کیا کیا برے کام کیے۔ یہ محاسبہ اور مجاہدہ ہے، یہ بھی کرنا چاہیے۔ پھر حضور غوث پاک نے توکل کا کہا کہ اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا چاہیے۔ جس بندے کا یہ ایمان ہو کہ جو کچھ میرے نصیب میں ہے، جو میری قسمت میں ہے وہ مجھے ملے گا، تو پھر وہ کبھی بھی زندگی سے ڈرے گا نہیں، بھاگے گا نہیں، بلکہ جب مصیبت اور پریشانی آئے گی تو اس پر صبر کرے گا، اور اگر کوئی نعمت ملے گی تو اس پر شکر ادا کرے گا۔ تو تعلیمات غوث اعظم کو ہم نے سننا ہے، سمجھنا ہے، کیونکہ وقت اتنا نہیں تھا۔ میں نے جو ہے وہ اس مختصر انداز میں، مختصر وقت میں نے جو آپ کو باتیں بیان کی، اللہ تعالی ہم سب کو یہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔